امریکی صدر و نائب صدر اور یوکرینی صدر کے درمیان میڈیا کے سامنے گرم بحث و مباحثہ انگلش، عربی اور اردو میں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ذرا نوازی ہوگی۔ US وائس پریزیڈنٹ JD Vance سے So look, for 4 years the United States of America, we had a president who stood up the press conferences and talked tough about Vladimir Putin. انظر لمدة 4 سنوات كان لدينا رئيس في الولايات المتحدة وقف في المؤتمرات الصحفية وتحدث بقوة عن فلادیمیر پوتین۔ تو دیکھیے، 4 سال تک ریاستہائے متحدہ امریکہ ہمارے پاس ایک ایسا صدر تھا جو پریس کانفرنسوں میں کھڑا ہوتا تھا اور ولادیمیر پوٹن کے بارے میں سخت باتیں کیا کرتا تھا۔ And then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. ثم قام بوتين بغزو أوكرانيا ودمر جزءا كبيرا من البلاد. اور پھر پوٹن نے یوکرین پر حملہ کر کے ملک کا ایک اہم حصہ تباہ کر دیا۔ The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. طریق السلام و طریق الازدہار قد یکون من خلال الانخراط فی الدبلوماسیہ۔ امن کا راستہ اور خوشحالی کا راستہ شاید سفارتکاری میں شامل ہو۔ We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States words mattered more than the President of the US actions. لقد جربنا نهج جو بايدن في الضرب على صدورنا والتظاهر بأن كلمات رئيس الولايات المتحدة تهم أكثر من أفعال رئيس الولايات المتحدة۔ ہم نے جو بائیڈن کے راستے کو آزمایا، یعنی اپنی چھاتی پیٹنا اور یہ دکھاوا کرنا کہ امریکہ کے صدر کے الفاظ امریکہ کے صدر کے عمل سے زیادہ اہم ہیں۔ What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. ما يجعل أمريكا بلدا جيدا هو انخراطها في الدبلوماسية وهذا ما يفعله الرئيس ترامپ۔ جو چیز امریکہ کو ایک اچھا ملک بناتی ہے وہ اس کا سفارتکاری میں مشغول ہونا ہے۔ یہی کام صدر ٹرمپ کر رہے ہیں۔ President Zelensky, can I ask you, هل يمكنني أن أسألك سؤالا؟ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ Vance, sure, yeah, بالتأكيد نعم، ضرور، جی ہاں۔ Zelensky, he یعنی Putin occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied in 2014. هو یعنی پوتین احتل أجزاء كبيرة من أوكرانيا جزءا من الشرق والقرم فلقد احتل في عام 2014۔ اس نے ہمارے حصوں، یوکرین کے بڑے حصوں، مشرقی حصے اور کرائمیا پر قبضہ کر لیا۔ اس نے 2014 میں قبضہ کر لیا۔ So during a lot of years I'm not speaking about just Biden, but those times was Barack Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump. لذلك خلال سنوات عديدة أنا لا أتحدث عن بايدن فقط، بل في تلك الفترات كان باراك أوباما، ثم الرئيس أوباما، ثم الرئيس ترامپ، ثم الرئيس بايدن، والآن الرئيس ترامپ۔ لہٰذا بہت سارے سالوں کے دوران میں صرف بائیڈن کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت باراک اوباما تھے، پھر صدر اوباما، پھر صدر ٹرمپ، پھر صدر بائیڈن، اب صدر ٹرمپ۔ And God bless, now President Trump will stop him. وبارک اللہ، الآن سيقوم الرئيس ترامپ بإيقافه، اور خدا بھلا کرے اب صدر ٹرمپ اسے روکیں گے۔ But during 2014 nobody stopped him, he just occupied and took, he killed people. ولكن خلال عام 2014 لم يوقفه أحد فقد احتل وأخذ وقتل الناس۔ لیکن 2014 کے دوران اسے کسی نے نہیں روکا، اس نے صرف قبضہ کیا اور لے لیا، اس نے لوگوں کو مارا۔ President Trump,
I was not here. لم أكن هنا. मैं यहाँ नहीं था. Zelensky, yes, but during 2014 till 2022, that the situation is the same, that people were dying on the contact line. Nobody stopped him. نعم، ولكن خلال الفترة من 2014 إلى 2022 كان الوضع نفسه. الناس كانوا يموتون على خط الاشتباك ولم يقف أحد في وجهه. ہاں، لیکن 2014 سے 2022 کے دوران جو صورتحال ہے وہی ہے کہ محاذ پر لوگ مر رہے تھے اور اسے کسی نے نہیں روکا. You know that we have conversations with him, a lot of conversation, many bilateral conversations, and we signed with him. أنت تعلم أننا أجرينا معه محادثات كثيرة ومحادثات ثنائية عديدة ووقعنا معه. آپ جانتے ہیں کہ ہماری ان سے بات چیت ہوتی رہی، بہت سی بات چیت ہوئی، کئی دو طرفہ گفتگو، اور ہم نے ان کے ساتھ دستخط بھی کیے ہیں. In 2019 I signed with him the deal. I signed with him. Macron and Merkel, we signed ceasefire. All of them told me that he will never go. في عام 2019 وقعت معه ماكرون وميركل، وقعنا اتفاق وقف إطلاق النار. كلهم قالوا لي إنه لن يتراجع أبدا. 2019 میں نے اس کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے. میکرون اور ملکر کے ساتھ ہم نے جنگ بندی پر دستخط کیے. جنگ بندی سب نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کبھی نہیں پھرے گا. We signed him gas contract, yes, but after that he broke the ceasefire. He killed our people and he did not exchange prisoners. وقعنا معه اتفاقية الغاز. نعم، اتفاقية الغاز، ولكن بعد ذلك خرق اتفاقية وقف إطلاق النار. قتل شعبنا ولم يبادل الأسرى. ہم نے اس کے ساتھ گیس کے معاہدے پر دستخط کیے، گیس کا معاہدہ، ہاں، لیکن اس کے بعد اس نے جنگ بندی توڑ دی. اس نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا اور قیدیوں کا تبادلہ نہیں کیا. We signed the exchange of prisoners, but he did not do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? وقعنا على اتفاقية تبادل الأسرى ولكنه لم يفعل ذلك. أي نوع من الدبلوماسية تتحدث عنها؟ ماذا تعني؟ ہم نے قیدیوں کے تبادلے پر دستخط کیے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. آپ کس قسم کی سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں جے ڈی؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ Once, I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. أنا أتحدث عن نوع الدبلوماسية التي ستنهي دمار بلادكم. میں ایسی سفارتکاری کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے ملک کی تباہی کو ختم کر دے گی. Mr. President, with respect, I think it is disrespectful for you to come to the Oval Office to try to litigate this in front of the American media. سيدي الرئيس، مع الاحترام، أعتقد أنه من المهين أن تأتي إلى المكتب البيضاوي لمحاولة رفع هذا الأمر أمام وسائل الإعلام الأمريكية. جناب صدر، عزت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے ادبی ہے کہ آپ اوول آفس میں آ کر اس معاملے کو امریکی میڈیا کے سامنے اٹھانے کی کوشش کریں. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problem. في الوقت الحالي أنتم تقومون بإرسال المجندين قسرا إلى الجبهة لأنكم تواجهون مشاكل في القوة البشرية. اس وقت آپ لوگ ہر طرف جا کر زبردستی بھرتی کیے گئے فوجیوں کو محاذ پر بھیج رہے ہیں کیونکہ آپ کو افرادی قوت کے مسائل کا سامنا ہے. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. يجب عليكم الشكر الرئيس على محاولته لوضع حد لهذا الصراع. آپ کو صدر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. زیلنسکی, have you ever been to Ukraine that you see what problems we have? هل سبق لك أن زرت أوكرانيا لترى ما هي المشاكل التي نواجهها؟
کہ آپ کبھی یوکرین گئے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ ہمیں کیا مسائل درپیش ہیں؟ once I have been to لقد كنت میں جا چکا ہوں. زیلنسکی come once تعال مرہ واحدہ ایک بار آؤ. I have actually watched and seen the stories and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. لقد شاهدت فعلا القصص وأعلم ما يحدث وهو أنكم تجلبون الناس تأخذونهم في جولة دعائية يا سيدي الرئيس. حقیقت میں نے دیکھا اور کہانیاں سنی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو لے کر آتے ہیں، آپ انہیں ایک پروپیگنڈا دورے پر لے جاتے ہیں. جناب صدر، do you disagree that you have had problems bringing people in your military؟ هل تخالف الرأي في أنكم واجهتم مشكلات في جلب الناس إلى جيشكم؟ کیا آپ اس سے انکار کرو گے کہ آپ کو اپنی فوج میں لوگوں کو شامل کرنے مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے؟ And do you think that it is respectful to come to the Oval Office of the US and attack the administration which is trying to prevent the destruction of your country؟ وهل ترى أنه من الاحترام أن تأتي إلى المكتب البيضاوي للولايات المتحدة الأمريكية وتهاجم الإدارة التي تحاول منع دمار بلادك؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ قابل احترام ہے کہ آپ امریکہ کے اوول آفس میں آئیں اور اس انتظامیہ پر حملہ کریں جو آپ کے ملک کی تباہی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے؟ زیلنسکی a lot of questions. Let's start from the beginning. كثير من الأسئلة لنبدأ من البداية. بہت سے سوالات ہیں، ہم شروع سے آغاز کرتے ہیں. First of all, during the war, everybody has problems, even you. But you have a nice ocean but don't feel now. But you will feel it in the future. God bless you. أولا خلال الحرب الجميع يواجه مشكلات حتى أنتم، ولكنكم تملكون محيطا جميلا وقد لا تشعرون بذلك الآن ولكنكم ستشعرون به في المستقبل. بارك الله فيكم. سب سے پہلے جنگ کے دوران سب کو مشکلات ہوتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو بھی، لیکن آپ کے پاس ایک خوبصورت سمندر ہے. اس وقت شاید آپ یہ محسوس نہ کریں لیکن مستقبل میں ضرور محسوس کریں گے. خدا آپ پر رحمت کرے. ٹرمپ you don't know that. Don't tell us what we are going to feel. We are trying to solve the problem. Don't tell us what we are going to feel. أنت لا تعرف ذلك. لا تخبرنا بما سنشعر به. نحن نحاول حل المشكلة. لا تقل لنا ما سنشعر به. آپ یہ نہیں جانتے. ہمیں مت بتائیں کہ ہم کیا محسوس کریں گے. ہم مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں مت بتائیے کہ ہم کیا محسوس کریں گے. زیلنسکی I'm not telling you. I'm answering on these questions. أنا لا أخبرك. أنا أجيب على هذه الأسئلة. میں آپ کو نہیں بتا رہا، میں ان سوالات کا جواب دے رہا ہوں. ٹرمپ because you are in no position to dictate what we are going to feel. You are in no position to dictate that exactly. We will feel very good. لأنك لست في وضع يسمح لك بإملاء ذلك بالضبط. سنشعر شعورا جيدا. کیونکہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا محسوس کرنے والے ہیں. آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں. ہم بہت اچھا محسوس کریں گے. You are in no position to dictate what we are going to feel. We are going to feel very good. لست في وضع يسمح لك بتحديد ما سنشعر به. سنشعر شعورا جيدا. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کیا محسوس کریں گے. ہم بہت اچھا محسوس کریں گے. زیلنسکی you will feel influence. زیلنسکی ستشعرون بالتأثیر. آپ اثر محسوس کریں گے. ٹرمپ we are going to feel very good and very strong. سنشعر شعورا جيدا وقويا جدا. ہم بہت اچھا اور بہت مضبوط محسوس کریں گے. زیلنسکی I'm telling you, you will feel influence. أقول لكم سوف تشعرون بالتأثیر. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اثر محسوس کریں گے. ٹرمپ we are right now not in a very good position. You have allowed to be in a very bad position and it happens to be. أنت الآن لست في موقف جيد جدا.
قد سمحت لنفسك أن تكون في موقف سيء جدا وهذا يحدث أن يكون. آپ ابھی بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ نے خود کو ایک بہت بری پوزیشن میں ڈال دیا ہے اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے. زیلنسکی فرام دی ویری بگننگ آف دی وار، منذ بدایت الحرب، جنگ کے آغاز سے ہی. ٹرمپ یو آر ناٹ ان اے گڈ پوزیشن، یو ڈونٹ ہیو دا کارڈس رائٹ ناؤ ود اس، یو اسٹارٹ ہیونگ پرابلم رائٹ ناؤ. انت لست في موقف جيد، لا تملك الأوراق في هذه اللحظة، معنا بدأت في مواجهة المشكلات حالا. آپ اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ کے سامنے ابھی کارڈز نہیں ہیں، ہمارے ساتھ آپ کو ابھی سے مشکلات کا سامنا شروع ہو گیا ہے. زیلنسکی I am not playing cards, I am very serious Mr. President, I am very serious. أنا لا ألعب الأوراق، أنا جاد جدا سیادت الرئیس، أنا جاد جدا. میں کارڈز نہیں کھیل رہا، میں بہت سنجیدہ ہوں جناب صدر، میں بہت سنجیدہ ہوں. Trump, you are playing cards, you are gambling with the lives of millions of people, you are gambling with World War III. أنت تلعب الأوراق، أنت تقامر بحياة ملايين الناس، تجازف بحرب عالمية ثالثة. تم کارڈز کھیل رہے ہو، تم لاکھوں لوگوں کی زندگیوں سے جوا کھیل رہے ہو، تم تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے کھیل رہے ہو. زیلنسکی what are you speaking about؟ ما الذي تتحدث عنه؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ Trump, you are gambling with the World War III and what you are doing is very disrespectful to the country. أنت تقامر بالحرب العالمية الثالثة وما تفعله هو أمر غير محترم جدا تجاه هذا البلد. تم نے تیسری عالمی جنگ کو داؤ پر لگا رکھا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس ملک کے لیے بہت ہی بے عزتی کی بات ہے. This country that has backed you far more than a lot of people said they should have. البلد الذي وقف معك أكثر مما قال كثير من الناس إنه كان يجب أن يكون لديهم. اس ملک کے لیے جس نے تمہارا کہیں زیادہ ساتھ دیا ہے جتنا بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ دینا چاہیے. وانسی have you said thank you once؟ هل قلت شکرا ولو مرہ؟ کہ آپ نے ایک بار شکریہ کہا ہے؟ a lot of times even today، في كثير من الأحيان حتى اليوم، کئی بار آج بھی. وانسی no in this entire meeting، لا في هذا اللقاء بأكمله، نہیں اس پوری میٹنگ میں. زیلنسکی even today حتى اليوم، آج بھی. وانسی you went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. ذهبت إلى بنسلفانيا وقمت بحملة لصالح المعارضة في شهر أكتوبر. آپ پینسلوینیا گئے اکتوبر میں اور اپوزیشن کے لیے مہم چلائی. Offer some words of appreciation for the United States of America and the President who is trying to save your country. قدم بعض الكلمات التقدير للولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس الذي يحاول إنقاذ بلادك. امریکہ اور اس کے صدر کے لیے تعریف کے کچھ الفاظ پیش کریں جو آپ کے ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. زیلنسکی پلیز you think that if you will speak very loudly about the war، من فضلك هل تظن أنه إذا تحدثت بصوت عال جدا عن الحرب، براہ کرم آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ جنگ کے بارے میں بہت اونچی آواز میں بات کریں گے تو Trump he is not speaking loudly، your country is in big trouble. هو لا يتحدث بصوت عال بل بلادك في مشكلة كبيرة، وہ اونچی آواز میں نہیں بول رہا بلکہ آپ کا ملک بڑی مصیبت میں ہے. زیلنسکی can I answer؟ هل استطيع الإجابة؟ کیا میں جواب دے سکتا ہوں؟ Trump no you have done a lot of talking، your country is in big trouble. لا لقد تحدثت كثيرا وبلدك في ورطة كبيرة. نہیں آپ نے بہت باتیں کی ہیں، آپ کا ملک بڑی مشکل میں ہے. زیلنسکی I know، عالم میں جانتا ہوں. Trump you are not winning this، you have a damn good chance of coming out okay because of us. أنت لا تفوز بهذا، لديك فرصة جيدة جدا للخروج بشكل ملائم وذلك بفضلنا. آپ جیت نہیں رہے ہیں، آپ یہ نہیں جیت رہے ہیں، ہماری وجہ سے آپ کے باہر آنے کا اچھا موقع ہے. We are staying in our country، staying strong from the very beginning of the war. We have been alone and we are thankful. I said thanks in this cabinet.
نحن نبقى في بلادنا ونبقى أقوياء منذ بداية الحرب كنا وحدنا ونحن شاكرون قلت شكرا في هذا الاجتماع. ہم اپنے ملک میں موجود ہیں، مضبوطی سے کھڑے ہیں، جنگ کے بالکل آغاز سے ہم اکیلے رہے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں۔ میں نے اس کابینہ میں بھی کہا شکریہ۔ ٹرمپ: You haven't been alone. We gave you, through this stupid president, $350 billion. لم تكونوا وحدكم. قدمنا لكم من خلال هذا الرئيس الغبي $350 مليار۔ آپ اکیلے نہیں رہے، ہم نے آپ کو اس احمق صدر کے ذریعے $350 بلین دیے۔ We gave you military equipment. If you did not have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. قدمنا لكم المعدات العسكرية لولا معداتنا العسكرية لكانت هذه الحرب قد انتهت في أسبوعين. ہم نے آپ کو فوجی ساز و سامان دیا، اگر آپ کے پاس ہمارا فوجی ساز و سامان نہیں ہوتا تو یہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو چکی ہوتی۔ زیلنسکی: In 3 days. I heard it from Putin. In 3 days. This is something. في 3 أيام. سمعت ذلك من بوتین في 3 أيام. هذا أمر. 3 دن میں نے اسے پوٹین سے 3 دن میں سنا، یہ کچھ۔ ٹرمپ: Maybe less. ربما اقل، شاید کم۔ زیلنسکی: In 2 weeks. Of course. في غضون أسبوعين بالطبع. 2 ہفتوں میں یقیناً۔ Trump: It is going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. سيكون من الصعب جدا القيام بأعمال هكذا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کام کرنا بہت مشکل ہوگا۔ وانسی: Just say thank you. قل شکراً فقط، بس شکریہ کہیں۔ زیلنسکی: I said a lot of times thank you to American people. لقد قلت عدة مرات شکراً للشعب الأمریکی. میں نے کئی بار کہا شکریہ امریکی لوگوں سے۔ Once accept that there are disagreements and let's go litigate those disagreements. عليك أن تقبل أن هناك خلافات فلنناقش تلك الخلافات. اس بات کو قبول کریں کہ اختلافات موجود ہیں اور ان اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ Rather than trying to fight it out of the American media when you are wrong, we know that you are wrong. بدلا من محاولة خوضها في الإعلام الأمريكي عندما تكون مخطئا نحن نعلم أنك مخطئ. بجائے اس کے کہ امریکی میڈیا میں اس پر جھگڑا کریں جبکہ آپ غلط ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ غلط ہیں۔ You see, I think it is good for the American people to see what's going on. كما ترى أعتقد أنه من الجيد للشعب الأمريكي أن يرى ما يحدث. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ امریکی عوام کے لیے یہ دیکھنا اچھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ I think it is very important. That's why I kept this going on so long. أعتقد أنه أمر مهم جدا. لهذا السبب أنا سمحت لهذا الأمر بالاستمرار لفترة طويلة. میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے، اسی لیے میں نے اسے اتنا عرصہ جاری رہنے دیا۔ You had to be thankful. You don't have the cards. You are buried there. Your people are dying. عليك أن تكون شاكرا لأنك لا تملك الأوراق. ليست لديك الأوراق. أنت مدفون هناك. شعبك يموت. آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے، آپ کے پاس کارڈز نہیں ہیں، آپ وہاں دفن ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں۔ You are running low on soldiers. It would be a damn good thing. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. لديك نقص في عدد الجنود. سيكون ذلك أمرا جيدا جدا. ثم تقول لنا لا أريد وقف إطلاق النار. أريد الذهاب وأريد هذا. آپ کے فوجی کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی۔ پھر آپ ہمیں بتاتے ہیں میں جنگ بندی نہیں چاہتا، جانا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں۔ Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. اسمع، إذا كنت تستطيع الحصول على وقف لإطلاق النار الآن فإني أقول لك خذه لكي تتوقف الطلقات عن الطيران ويتوقف قتل رجالكم. دیکھیں، اگر آپ ابھی جنگ بندی حاصل کر سکتے ہیں
تو میں آپ سے کہتا ہوں اسے قبول کر لیں تاکہ گولیاں چلنا بند ہو جائیں اور آپ کے آدمی مرنا بند ہو جائیں۔ Zelensky, of course, we want to stop the war, but I said to you with guarantees. بالطبع نريد إيقاف الحرب، لكنني قلت لك مع الضمانات. یقیناً ہم جنگ کو روکنا چاہتے ہیں لیکن میں نے آپ سے کہا ضمانت کے ساتھ۔ Trump, but you say you don't want a ceasefire. I want a ceasefire because you will get a ceasefire faster than an agreement. ولكنك تقول إنك لا تريد وقف إطلاق النار. أنا أريد وقف إطلاق النار لأنك ستحصل على وقف إطلاق النار أسرع من اتفاقية. لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ جنگ بندی نہیں چاہتے۔ میں جنگ بندی چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو معاہدے سے زیادہ تیزی سے جنگ بندی مل جائے گی۔ Zelensky, ask our people about the ceasefire what they think. اسأل شعبنا عن وقف اطلاق النار ما رأيهم. ہمارے لوگوں سے جنگ بندی کے بارے میں پوچھیں وہ کیا سوچتے ہیں۔ Trump, that wasn't with me. That was with a guy named Biden who was not a smart person. ذلك لم يكن معي بل مع رجل يدعى بايدن وهو شخص غير ذكي. وہ میرے ساتھ نہیں تھا، وہ ایک آدمی کے ساتھ تھا جس کا نام بائیدن ہے اور جو اسمارٹ شخص نہیں تھا۔ Zelensky, he was your president. It was your president. كان رئيسكم لقد كان رئيسكم. وہ آپ کے صدر تھے، وہ آپ کے صدر تھے۔ Trump, excuse me, that was with Obama who gave you sheets and I gave you javelins. Trump, عفوا كان ذلك مع أوباما الذي أعطاكم الشراشف أما أنا فأعطيتكم صواريخ الجاولين. معاف کیجیے گا، وہ اوباما کے ساتھ تھا جس نے آپ کو چادریں دیں اور میں نے آپ کو جیولین میزائل دیے۔ Yes, I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. نعم، أعطيتكم الجافلين لتدمير تلك الدبابات كلها. اوباما أعطاكم الشراشف. جی ہاں، میں نے آپ کو جیولین میزائل دیے تاکہ آپ ان ٹینکوں کو تباہ کر سکیں۔ اوباما نے آپ کو چادریں دی۔ In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. في الواقع التصريح هو أوباما أعطى الشراشف وترامپ أعطى الجاولين. حقیقت میں بیان یہ ہے کہ اوباما نے چادر دیں اور ٹرمپ نے جیولین میزائل دیے۔ You got to be more thankful because let me tell you, you don't have the cards. عليك أن تكون أكثر شكرا لأنه دعني أقول لك ليست لديك الأوراق. آپ کو زیادہ شکر گزار ہونا پڑے گا کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس کارڈز نہیں ہیں۔ With us you have the cards, but without us you don't have any cards. معنا لديك الأوراق ولكن بدوننا ليست لديك أية ورقة. ہمارے ساتھ آپ کے پاس کارڈز ہیں لیکن ہمارے بغیر آپ کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے۔ The problem is I have empowered you to be a tough guy and I don't think you would be a tough guy without the US. المشكلة هي أنني منحتك القوة لتكون رجلا صلبا ولا أعتقد أنك تكون رجلا صلبا دون الولايات المتحدة. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک سخت آدمی بننے کا اختیار دیا اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ امریکہ کے بغیر ایک سخت آدمی ہوں گے۔ And your people are very brave, but you are either going to make a deal or we are out. And if we are out, you will fight it out. وشعبك شجاع جدا لكنك إما أن تتوصل إلى اتفاق أو سننسحب وإذا انسحبنا فستخوضون المعركة وحدكم. اور آپ کے لوگ بہت بہادر ہیں لیکن آپ یا تو معاہدہ کریں یا ہم باہر ہو جائیں گے
اور اگر ہم باہر ہیں تو آپ تنہا اس کا مقابلہ کریں گے. I don't think it is going to be pretty, but you will fight it out, but you don't have the cards. لا أعتقد أن الأمر سيكون جميلا ولكنكم ستواصلون القتال ولكن ليست لديكم الأوراق. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اچھا ہوگا لیکن تمہیں خود ہی لڑنا پڑے گا مگر تمہارے پاس کارڈز نہیں ہیں. But once we sign that deal, you are in a much better position, but you are not acting at all thankful, and that is not a nice thing. I will be honest, that is not a nice thing. ولكن ما إن نوقع هذه الاتفاقية فستكونون في وضع أفضل بكثير ولكنكم لا تظهرون أي امتنان وهذا ليس أمرا جيدا. سأكون صريحا هذا ليس أمرا جيدا. لیکن ایک بار جب ہم اس معاہدے پر دستخط کر دیں گے تو تم بہت بہتر پوزیشن میں ہوگے لیکن تم بالکل بھی شکر گزار رویہ نہیں رکھ رہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے. سچ کہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. All right, I think we have seen enough. What do you think? This is going to be a great television. I will say that. حسنا أعتقد أننا رأينا ما يكفي. ماذا ترون؟ سيكون هذا عرضا تلفزيونيا رائعا. سأقول ذلك. ٹھیک ہے میرے خیال میں ہم نے کافی دیکھ لیا. تم کیا کہتے ہو؟ یہ زبردست ٹیلی ویژن پروگرام ہونے والا ہے. یہ تو میں کہوں گا.